الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10، 11 اور آیت نمبر 12 تلاوت ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ایک پیغام بھجوایا ہے اور اس پیغام کو اس مقام پر نقل کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، قل، اپنے حبیب سے فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، میرے ان بندوں کو میرا پیغام پہنچا دیں، اتقوا ربکم، اور بندوں میں سے بھی خاص وہ بندے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کہ ہر حالت میں اپنے رب سے ڈرتے رہیں، ہر حالت میں اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھیں، ہر حالت میں اپنے رب کا ڈر اپنے دل میں رکھیں۔ عبادت کر رہے ہیں، رب کا ڈر انسان کے دل میں ہو، مسجد میں ہیں، رب کا خوف انسان کے دل میں ہو، گھر ہیں، رب کا رب کا ڈر انسان کے دل میں ہو، بازار میں ہیں، رب کا ڈر انسان کے دل میں ہو۔ قل، آپ فرما دیں، یا عباد الذین آمنوا، میرے ان بندوں کو جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، اتقوا ربکم، ہر وقت مجھ سے ڈرتے رہیں۔ اور جب انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب سے لرزاں اور ترساں رہتا ہے، تو پھر انسان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کے بارے میں سنا ہوگا کہ آپ بڑے رقیق القلب انسان تھے۔ رقیق القلب کا معنی آپ بڑے چھوٹے دل سے مراد کہ بات بات پر آپ کو رونا آ جاتا تھا، اور بہادری میں آپ جیسا صحابہ کرام میں کوئی تھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں جب صحابہ کرام سے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو میری جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ بڑے رقیق القلب انسان ہیں، وہ تو بس روتے ہی رہیں گے، آپ کسی اور سے فرما دیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیں کہ ہر وقت اپنے رب کا خوف، ہر وقت اپنے رب کا ڈر وہ اپنے دل میں رکھیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں عمل کیے ہیں انہیں بہترین جزا دی جائے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے نفس کو مارا ہے، اپنی خواہش کو مارا ہے، بروز قیامت انہیں بہترین اجر دیا جائے گا۔
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کو گن گن کر اجر نہیں دیا جائے گا، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ یہ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں یہ سب صابرین ہیں، یاد رکھیں۔ بالخصوص وہ صحابہ جنہیں مہاجر صحابہ کہا جاتے ہیں، وہ صحابہ جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ان میں سے ہر صحابی نے صبر کیا ہے۔ اور صابرین کے بارے میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اجرہم بغیر حساب، کہ انہیں بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر سے مراد یہ ہے انسان پر کوئی رنج آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اس پر انسان اگر صبر کرے تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اسے بغیر حساب کے جزا عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میدان محشر برپا ہو جائے گا اور کل آدم وہاں جمع ہوں گے، تو اللہ جل شانہ میزان عدل کو قائم فرمائیں گے، ترازو کو قائم فرمائیں گے، جسے میزان کہا جاتا ہے، اسے قائم کیا جائے گا، اور پھر ہر شخص کو بلایا جائے گا اور اسے اس کے عمل کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ نمازی آدمی کو بلایا جائے گا، اس کی نمازوں کا حساب ہوگا، جتنی اس کی نمازیں ہوں گی اس کے مطابق اسے اجر دیا جائے گا۔ روزہ دار کو بلایا جائے گا، زکوٰۃ دینے والے کو بلایا جائے گا، حج کرنے والے کو بلایا جائے گا، عمرہ کرنے والے کو، صدقہ خیرات دینے والے کو، ہر نیک عمل کرنے والے کو بلایا جائے گا اور اسے اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی۔ اور جب صبر کرنے والے آئیں گے تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ نہیں، ان کے عمل کو تولا نہیں جائے گا، ان کے عمل کا وزن نہیں کیا جائے گا، انہیں میں اپنی شان کے مطابق دوں گا، انہیں میں اپنی خدائی کی شان کے مطابق میں انہیں جزا دوں گا اور میں انہیں اجر دوں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے عطا فرمائیں گے۔ صبر کے بارے میں یاد رکھیں، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ ہی کسی کی نظروں سے گرنے دیتی ہے، نہ ہی کسی کے قدموں میں گرنے دیتی ہے۔ اگر انسان اپنے ہر معاملے میں صبر کا مظاہرہ کرے، آپ پر کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی آفت آئی ہے، آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اللہ جل شانہ اس بیماری سے صحت عطا فرما دیں گے، یا پھر اس بیماری کا بہترین اجر وہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ آپ اگر غربت میں ہیں، تنگی معاش کا شکار ہیں، صبر کا مظاہرہ کیجئے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اللہ جل شانہ بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ آپ کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، آپ کے پاس ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، آپ صبر کیجئے، اللہ جل شانہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں دنیا داروں کے ساتھ مل کر، روکھی سوکھی کھا کر، صبر کر کے زندگی گزار دیجئے۔ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس آیت کا مصداق آپ بن جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دو عورتیں آئیں، اور ان دو عورتوں کا قصہ یہ تھا کہ ان میں سے دونوں عورتوں کے پاس چھوٹے بچے تھے۔ ایک بھیڑیا آیا اور وہ ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا، کھا گیا۔ اب دو عورتیں ہیں اور بچہ ایک ہے،
تو جو بڑی عورت تھی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے فیصلہ کرواؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے، نہ کوئی گواہ تھا نہ کوئی دلیل تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بڑی عورت کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے۔ خیر فیصلہ ہو گیا، وہ دونوں عورتیں واپس ہوئیں، تو راستے میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کیا فیصلہ ہوا؟ تو اس بڑی عورت نے کہا کہ میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ تو وہ جو چھوٹی عورت تھی وہ رونے لگی، بل بلانے لگی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ میرا ہے، اس عورت نے میرے بچے پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ بچہ مجھے واپس دلوا دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چھری لاؤ۔ تو اس خاتون نے پوچھا کہ چھری کا آپ کیا کریں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دوں گا اور ایک ٹکڑا ایک عورت کو، ایک ٹکڑا دوسری عورت کو دے دوں گا۔ تو وہ جو بڑی عورت تھی جو حقیقت میں اس بچے کی ماں نہیں تھی وہ تو خاموش رہی، اور جو چھوٹی عورت تھی وہ بول پڑی۔ اس نے کہا سلیمان آپ ایسا نہ کیجیے، یہ بچہ اسی کو دے دے، اسی کے پاس رہے، یہی اس بچے کی مالک رہے، لیکن یہ ہے کہ میرا بچہ زندہ رہے گا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر رہے گا۔ صبر جب انسان کرتا ہے تو اللہ جل شانہ بہترین جزا عطا فرماتے ہیں۔ صبر جب انسان کرتا ہے اللہ جل شانہ بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے اللہ جل شانہ نے آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی، ابھی فجر کی نماز میں جو تلاوت ہوئی ہے وہ ساری حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی، ہوائیں آپ کے تابع، جنات آپ کے تابع، پرندے آپ کے تابع، درندے آپ کے تابع، رینگنے والے جانور آپ کے تابع، چیونٹیاں تک آپ کے تابع تھی۔ تو ایک جن نے سرکشی کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اس کو پکڑ کر لاؤ۔ تو جنات گئے اور اسے پکڑ کر لائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جس جگہ پر تشریف فرما تھے، جس حویلی میں، جس محل میں تشریف فرما تھے، اس جن نے کیا کیا؟ یہ ہے تو بڑی شرارتی مخلوق۔ اس جن نے کیا کیا؟ اس نے باہر ہی کھڑے ہو کر درخت کی ایک ٹہنی وہ اٹھائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف پھینک دی، اور وہ جن اسے باہر روکا ہوا ہے کہ سلیمان اجازت دیں تو اس مجرم کو اندر پیش کیا جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چھڑی کو جب دیکھا تو آپ مسکرا پڑے۔ تو آپ کے جو اس وقت دربار میں جو لوگ موجود تھے، آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو جن باہر جسے آپ نے بلوایا ہے یہ حرکت اس نے کی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ یہ اس نے کیوں کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا اس چیز کا، آپ ہی بتائیں، آپ کو ہی معلوم ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جن نے مجھے پیغام دیا ہے کہ دیکھو ایک وقت تھا کہ یہ چھڑی ہری بھری تھی، جب یہ درخت سے ٹوٹی ہے تو اب دیکھو کس طریقے سے سوکھ کر یہ لکڑی بن گئی ہے۔ سلیمان آج تیرے پاس طاقت ہے، آج زور ہے، آج حکومت ہے، آج لوگ ہیں تیرے پاس، کل کو جب تو اس لکڑی کی طرح ہو جائے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر میرے سامنے اسی لکڑی کی طرح بے بس تو پڑا ہوا ہوگا۔ یہ اس جن نے پیغام بھیجا۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب کے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا قل
انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ ان سے فرما دیں، مشرکین مکہ سے فرما دیں، اپنے زمانے کے لوگوں سے فرما دیں، قیامت تک آنے والے لوگوں سے فرما دیں کہ مجھے تو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ کی عبادت کروں، میں خالص ایک اللہ کو تسلیم کروں، میں خالص ایک اللہ کو پکاروں، نہ میں شرک کر سکتا ہوں، نہ شرک کی آمیزش کر سکتا ہوں، نہ میں اپنی امت میں سے کسی بندے کو اس چیز کی اجازت دیتا ہوں کہ وہ شرک کریں یا شرک کے قریب جائیں۔ مجھے تو اس چیز کا حکم دیا گیا کہ میں ایک اللہ کی خالص ہو کر عبادت کروں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ سب سے پہلا تابع فرمان انسان وہ آپ ہوں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلم ہیں، سب سے پہلے تابع فرمان ہیں، سب سے پہلے وحی کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آئی ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا تعارف قرآن مجید کی الفاظ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلیم کیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا مطالبہ وَأُمِرْتُ، ہم حکم دیتے ہیں اس چیز کا آپ کو، ان اکون اول المسلمین، کہ سب سے پہلے تابع فرمان، سب سے پہلے مسلمان آپ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، سب سے پہلے اللہ کی ذات کو میں نے تسلیم کیا ہے امت محمدیہ میں، اور اب میں تم سب کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس چیز کا حکم دیتا ہوں کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارتے چلے جاؤ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی بھی اچھی گزرے گی، اور آخرت میں معاملات بھی اللہ تبارک و تعالی وہ اچھے فرما دیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب